زدني علما رب زدني علما. الحديث 19 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہونے کا کیا معنی ہے؟ پیارے رسول کے پیچھے تھے. احادیث القرآن یفسر بعضها بعضا والاحادیث یفسر بعضها بعضا. ایک آیت اگر یہاں مجمل ہے تو دوسری آیت دیکھیے، اس کی تفسیر مل جائے تو سب سے اونچی تفسیر. اور ایک حدیث یہاں اس کا معنی نہیں سمجھا جا رہا ہے. تخریج حدیث کا فائدہ یہی ہے کہ ایک حدیث کو جتنا ہے، آج کل یہ جو یہ نکلے ہوئے ہیں کیا نام ہے کمپیوٹر وغیرہ، اس سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ احفظ اللہ اگر کمپیوٹر پہ لکھیں تو کتنی کتابوں میں ہے، کس لفظ کے ساتھ ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے سب سامنے آ جائے گا. سند میں اگر کوئی کمزوری ہے یہاں تو اس کمزوری کو دوسری سند کے آدمی نے جو حافظ ہیں، یہ حافظے کے کمزور، لیکن انہی استاد سے جنہوں نے یہ لیا ہے دوسرے ایک مضبوط حافظے کے آدمی نے لیا ہے، تو اس سے حدیث کو کہا جاتا ہے حسن ہو گئی. اس اگر اکیلی ہوتی تو ضعیف، غیر قابل قبول، لیکن دوسرے اسناد سے مل گئی. تو اسی طرح جب تخریج کریں گے آپ تو اس حدیث کے بعض الفاظ میں یہ بھی آیا ہے: کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ردیف کے معنی سواری پر آگے پیچھے دو آدمی سوار ہوں، جو پیچھے ہوتا ہے وہ کہے گا میں ردیف ہوں. تو پیارے رسول کی سواری کے پیچھے میں تھا. یہ نہیں کہ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے، وہ پیچھے چل رہے تھے، یا یہ بھی ظاہر میں یہ کہا جا سکتا ہے. لیکن جب ایک حدیث میں ہے کہ میں ردیف تھا تو پیارے رسول نے فرمایا: یا غلام، یا غلام چھوٹے بچے کو کہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس شیب ابی طالب میں پیدا ہوئے تھے. وہ کس سال میں تھے؟ سن 3 یا 4 ہجری میں وہاں پیدا ہوئے. 3 یا 4 ہجری سے پہلے، کیونکہ لوگوں نے تنگ کیا بنو ہاشم کو، وہاں بائیکاٹ کر کے اور نکال کر کے کہا کہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے. تو جا کر کے وہاں ابو طالب بھی، آپ کے چچا بھی جا کر کے، شیب ابی طالب مشہور ہے مکے میں، اب تو گھروں سے چھپ گیا ہے، لیکن شیب کے معنی 2 پہاڑوں کے درمیان کھلی جگہ، اس میں جا کے بند ہو گئے 3 سال تک بری حالت میں. یہاں تک کہ چھوٹا ٹکڑا اگر چمڑے کا مل جاتا اس کو بھگو کر کے چوس کر کے زندگی گزارتے تھے. اس طرح ہوا. اس میں حضرت ابو طالب بھی، آپ کے چچا بھی تھے، لیکن اور وہاں حضرت عباس پیدا ہوئے. اس کے بعد وہ مدینے گئے، 10 سال تک مدینے میں رہے.
14 سال 15 سال کی عمر میں ان کی عمر 14 یا 15 سال کی تھی تو پیارے رسول کا انتقال ہوا. اس وجہ سے وہ چھوٹے تھے. غلام کہتے ہیں ایک تو ہوتا بچہ پیدا ہوتا ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں، پیٹ میں ہوتا ہے جنین کہتے ہیں، پیدا ہوا تو رضیع ہو گیا، دوسرے سال فطیم ہو گیا، دودھ چھوڑا گیا، تو اس کے بعد غلام کہتے ہیں چھوٹا بچہ. سبی غلام سب ذرا سا اور بڑا ہو گیا تو اس کو مراحق کہیں گے. تو اے بچے، اے چھوٹے بچے، پیار کا لفظ ہے. ان نوالموں کا کلمات، میں چند باتیں تمہیں سکھا رہا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. آپ نے کبھی تفسیر میں سنا ہوگا یا تقریروں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کیا کرنی ہے؟ اللہ کے احکام کی حفاظت، اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا. احفظ اللہ، یہی اللہ کی مدد کرنی بھی ہوئی. احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو یاد رکھو، اور اللہ نے جو کچھ حکم دیا اس کو بجا لاؤ، جس چیز سے منع کیا اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کا ذمہ دار ہے. اب آپ سوچئے کتنی ذمہ داری اللہ نے دی ہے. جس نے اذکار صباح و مساء پڑھ لیا تو انشاءاللہ جن شیطان سے پناہ پائے گا. من صلی الفجر فی جماعت، تتمہ کیا ہے اس کا؟ جس نے صلاۃ فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لی، کان فی ذمۃ اللہ، اللہ کے ذمے میں ہو گیا. جس طرح آپ کسی کو پناہ دیں اللہ نے پناہ دے دیا. تو یہ سب ہیں اللہ کی حفاظت کے مظاہر. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی مدد کرو، اللہ کی حفاظت کرو تو اللہ کو تم ہر جگہ اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی اللہ تمہارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ اور تمہاری مدد کرے گا. جس طرح حضرت موسیٰ اور ہارون کو کہا اذهبا الى فرعون انه طغى اور اننی معکما اسمع و ارى انی اخاف ان، ابھی کل ہی پڑھے تھے آیت، انی اخاف ان یفرط علینا او ان یطغى قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى. یہاں بھی وہی معنی ہے کہ اللہ تمہارے سامنے ہمیشہ رہے گا، تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ. اذا سألت فاسأل اللہ، کوئی بھی کام ہو اس کو عموم کا درجہ بھی دیا جا سکتا ہے. آپ سے ہمیں کوئی ضرورت ہے، جس چیز کی آپ کو طاقت ہے آپ سے اس کی مدد ہم لے سکتے ہیں. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. تو پہلے ہم اللہ سے مانگ لیں اللہ تعالی ہمیں یہ چیز دے دے، اور فلاں کو ہم اس کا وکیل بنا رہے ہیں اس کو توفیق دے، کام پورا کر دے. یہ بھی ہے معنی وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب کہیں مدد کی ضرورت ہو تو اللہ ہی کی مدد مانگو. بہت سے کام ایسے ہوں گے کہ اپنے بھائیوں کے ذریعے سے مکمل کرانا ہے، پھر بھی اے اللہ تعالیٰ اس کام کے پورے ہونے میں مدد کر. پھر آپ کہیں گے فلاں کو یہ کام کر دو. تو گویا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر چیز میں اللہ کی مدد. اگرچہ اس میں کسی سے مدد لینی ہے، اگر اللہ نے اس کے دل میں نہیں ڈالا تو ہماری مدد نہیں کرے گا. تو گویا اللہ ہی سے پہلے مدد مانگ لیجئے. اے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کانفرنس کرنی ہے یا اتنا بڑا اجتماع کرنا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد کر، ہمارے بھائی جو ہیں ان کو توفیق دے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو اللہ سے سب سے پہلے طلب کریں. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اِذَا سَأَلْتَ، مانگنی ہے کوئی چیز تو اللہ ہی سے مانگو. جس چیز کا مالک اللہ ہے، غیر اللہ سے مانگیں گے تو شرک ہو گیا، یہ معنی ہے. اور اگر کوئی چیز جس کا مالک انسان ہے اس سے طلب کیا جا سکتا ہے. ہمارے لیے پانی لے آؤ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدد لیتے تھے یا یہ کہ طلب کرتے تھے کسی چیز کی بات صحابہ سے، عروہ بن کون ہے، عروہ البارقی رضی اللہ عنہ سے پیارے رسول نے کہا یہ دیکھو 2 دینار لے جاؤ، جا کر کے قربانی کا بکرا خرید لاؤ. گئے وہ. اب دیکھیے یہاں مدد لی پیارے رسول نے، لیکن سب سے پہلے اللہ سے مدد تو ہمیشہ ہر چیز میں پیارے رسول کی تھی. تو کہا 2 جا کر کے لے آؤ 2 دینار میں بکرا. گئے تو انہوں نے 2 بکرے خرید لیے. تھوڑی دیر میں 1 بکرا 2 دینار میں بیچ دیا. 1 بکرا ہانکے لے جا رہے ہیں اور 2 دینار بھی پیارے رسول کے سامنے ڈال دیا. کہا کیا یہ خریدا نہیں؟
کہا اللہ کے رسول ایسا کیا ہم نے، تو پیارے رسول نے آپ کے لیے دعا کی بارک اللہ فیک، تو کہتے ہیں کہ لو رفعت حجرا لرجوت تحته خیرا، اتنی برکت میرے کام میں ہوتی تھی کہ اگر پتھر اٹھاتا تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ سونا چاندی ملنے کی امید رکھتا تھا. تو ایسا ہے. بہرحال وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ، اور یہ یقین رکھو، علم نہیں جاننا نہیں صرف ہے، علم کے ساتھ ایمان، کیونکہ علم سب سے پہلے درجے پر ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. امام بخاری نے کتاب العلم میں باب بھی باندھا ہے. تو پہلے جان لو، جان لینے کے بعد یقین رکھو، ایمان رکھو اور گواہی دو کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه اللہ. اگر اللہ نے لکھ دیا ہے ہم ہزار احتیاط کریں، ایسا بھی لکھا ہوگا اللہ نے کہ دشمن آ کر کے گھیر لیں گے، بندہ دعا کرے گا تو ہم انشاءاللہ دشمنوں کو اس سے دفع کر دیں. اگر اللہ نے لکھا ہے کہ نہیں، اس کے لیے درجہ بلند کرنے کے لیے دشمنوں کو موقع دوں گا، اس کو ستائیں گے لیکن اس کا درجہ بلند کریں گے، جیسا کہ مصائب کے نتائج ہیں. تو وہ یقیناً اللہ نے جو چاہا وہی ہوا. ہزار نفع پہنچانا چاہے کوئی، اللہ نے نہیں چاہا تو ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتا. اگر ہزاروں مل کر کے ہمیں تکلیف دینا چاہیں، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ. جس چیز کو اللہ نے مقدر کیا ہے اتنا ہی ہمیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اتنا ہی ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں. اللہ نے نہیں چاہا نفع اور نقصان کا تو کوئی نفع بھی نہیں پہنچا سکتا. اس پر یقین رکھو. پیارے رسول کو جب کہا گیا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا ان الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب کہا گیا پیارے رسول اور صحابہ سے کہ غزوہ احزاب میں آج چاروں طرف کے لوگ ٹولیاں بنا کر کے غطفان اور یہودی اور مکے کے لوگ سب اکٹھا ہو گئے ہیں، تو مومنین نے یہی کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے. اللہ نے چاہا تو ہمارا بال بیکار نہیں کر سکتے. تو یہ ہونا چاہیے، آدمی کو گھبرا کر کے وقت سے پہلے نہیں مرنا چاہیے. حالات ایسے آ سکتے ہیں، حالات آ سکتے ہیں، لیکن اللہ سے مدد لے کر کے انشاءاللہ اپنی حفاظت کریں. بسم اللہ. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ. لکھ کر کے قلم اٹھا لیا گیا ہے، فارغ ہو گیا، اب اس میں نئی چیز کوئی ڈالنی نہیں ہے. وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، روشنائی بھی سوکھ گئی، اس کو نہیں مٹایا جا سکتا. گویا اللہ کا نوشتہ وہ ہو کے رہے گا. اللہ نے لکھا ہے جو، تو اس سے تقدیر کا جو کل پرسوں میں نے اس کی تفسیر کی تھی، اس سے اس کا معارضہ نہیں ہو رہا ہے. اللہ نے لکھا ہوگا کہ دشمن اگر آئیں گے اور وہ ہم سے مدد مانگے گا تو ہم اس کی مدد کر دیں گے. قلم سوکھ گیا وہاں، وہی ہونا ہے. اگر نہیں مدد مانگے گا تو پھر اس کو دشمن تکلیف پہنچا سکتے ہیں. تو اس میں ان احادیث میں کہ تقدیر کا جو معنی ہے کہ اللہ نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے، اور کبھی تقدیر معلق بھی ہوتی ہے. من احب، جو یہ چیز پسند کرتا ہو، ان ينسأ له فی اثرہ ویبارک له فی رزقہ، کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کی روزی میں برکت ہو تو کیا کرے؟ فلیصل رحمہ، اپنے رشتہ داروں سے ملے، ضرورت کے تحت ان کی مدد کرے تو عمر بھی لمبی ہوگی، روزی میں برکت ہوگی. یعنی گویا اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اگر وہ اپنے رشتہ داروں سے کٹ کے نہیں بلکہ مل کے رہے گا اور ان کی خدمت کرے گا حسب الامکان، تو اس کی عمر 60 کے بجائے 65 ہو جائے گی، 65 کے بجائے 70. اس کو لکھ دیا ہے، اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے. اگر ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کی عمر ختم ہوگی، حکم دے گا. تو جفت الاقلام اور رفعت الصحف کا معنی یہی ہے. جیسے کسی شرط کے ساتھ آپ لکھ دیتے ہیں، شرط پوری نہیں ہوئی تو پھر وہ مشروط پورا نہیں ہوگا، اور اگر شرط پوری ہوئی تو مشروط بھی پورا ہو جائے گا. جفت الصحف، یہ یہاں ایک روایت میں حدیث حسن صحیح، قال حدیث حسن صحیح، یہ پہلی مرتبہ ہمارے خیال سے ذکر کیا ہے ترمذی نے
ترمذی کا قول ہے نا حدیث حسن صحیح، حسن اور صحیح، اس کا معنی یہ ہے حدیث کے درجات جو علماء نے قبول کیے ہیں، ایک تو صحیح حدیث جس کے راوی دیانتدار، حافظے کے پکے اور ایک دوسرے سے سنے ہوں، متصل السند، اس میں کوئی چھپی ہوئی کمزوری کا سبب نہ ہو۔ بہت سے ہوتے ہیں کہ ایسا سبب ہوتا ہے کہ بیٹے نے باپ سے بیان کیا، آپ سمجھیں گے سنا ہوگا، لیکن آپ ایک فہرست دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے بیٹے محدثین کے ایسے رہے کہ اپنے باپ سے سنا ہی نہیں حدیث، چھوٹے تھے، ہو سکتا ہے نانا کے ہاں ان کی زندگی گزر رہی ہو، یا یہ کہ بعد میں پیدا ہوئی، لیکن باپ اور بیٹا اپنے باپ سے ایسے لفظ سے ذکر کرتا ہے ان ابی ہی، اس میں یہ احتمال ہے سنا ہو نہ سنا ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حدیث پورے طور پر اپنے اس شروط صحت پر ہو، من روا ما رواہ عدل، عدالت اور دیانت کا آدمی ہو، یعنی نماز روزہ اور دوسرے اخلاق میں، اور خوارم المروءہ کا لفظ آتا ہے اس سے بھی پاک ہو، عدل تام الضبط، حافظے کا مضبوط ہے، پورا حافظہ اس کا پکا ہے، 100 حدیث روایت کرتا ہے، 100 حدیث صحیح ہے۔ یہ 100 حدیث اس کی کیسے معلوم ہوئی کہ صحیح ہے؟ اتنے آدمی بیٹھے ہیں، طریقہ یہ ہوتا تھا کہ محدث لکھاتے تھے اور وہ لکھ کر کے پھر حفظ کرتے تھے۔ اس میں 15 آدمی ہیں، 15 نے حدیث کو ایک خاص لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور وہ تیسرے نے بھول کر کے غلطی سے کیسے سب کی مخالفت کر دی۔ اس کا معنی ہے کہ یہ 10 آدمی وہ سب حافظے کے پکے ہیں، ایک آدمی نے غلطی کی، کچھ ان کی مخالفت کر دی، اس طرح وہ پہچانا کرتے تھے کہ یہ حافظے کا پکا ہے۔ اور پھر متصل السند، ہر ایک سے دوسرے نے سنا ہو، ایسا نہ ہو کہ استاد مر گیا بعد میں وہ پیدا ہوا، نہیں، متصل السند، ملی ہوئی سند، ایک سے دوسرے سنا ہو، اور کوئی چھپا ہوا سبب نہ ہو۔ چھپا ہوا سبب یہ ہو سکتا ہے، مثلا اس کی ایک مثال یہ لیں کہ نام ہے محمد بن عبداللہ راوی کا، کسی نے کہا حدثنا محمد بن عبداللہ بن الحسن، اور اسی نام سے یہ راوی حافظے کا ہے، دوسری جگہ اسی ہی سند سے وہ آتا ہے آدمی محمد بن عبداللہ بن الحسن، وہ حافظے کا کمزور ہے۔ اب کوئی شخص دیکھے یہاں کون ہے، کیسے پتہ لگے گا؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضعیف راوی، علماء نے بڑی محنت کی، ہمارے محدثین نے، اس ضعیف راوی نے فلاں سے سنا ہی نہیں۔ اب آپ جب روایت کریں گے تو کہیں گے یہ ضعیف ہے اور اس نے فلاں سے روایت کی ہے، تو یہاں غلطی ہو گئی، علہ خفیہ، چھپا ہوا سبب جس کی بنا پر آپ کو غلطی ہوئی۔ آپ کہیں گے کہ یہاں وہ ضعیف ہے، اس وجہ سے روایت ضعیف ہے، ضعیف نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ثقہ آدمی کی یہ ہے محمد بن عبداللہ، ضعیف والا نہیں ہے۔ اس کے برعکس کبھی ثقہ کو آپ ضعیف کو ثقہ کہہ دیں گے تو حدیث کو صحیح مانی جائے گی، ثقہ کو ضعیف کہہ دیں گے تو وہ جگہ جو ہے اسی سند میں ہے اور اسی استاد سے لیا ہے، نام دونوں کا ایک ہے۔ ایسے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، علت کہتے ہیں اس کو، یعنی کمزوری کے سبب کو پہچانے کے لیے۔ بہرحال تو حدیث صحیح ہے جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ حسن اگر حافظے کا تھوڑا کمزور ہے، 2-4 احادیث اس کی ایسی پکڑی گئیں کہ اس میں کچھ غلطی کی ہے، تو باقی حدیث اس کی حسن ہے، وہ صحیح کے درجے کی ہے، لیکن چونکہ اس کے کھاتے میں 2-4 غلط حدیثیں پکڑی گئیں جس میں بھول گیا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی صحیح حدیث کو بھی اونچا درجہ نہیں دیا جائے گا۔ یہاں حسن اور صحیح جب اکٹھا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ترمذی کے ہاں اس کی کم سے کم 2 سندیں رہی ہوں گی، ایک سند حسن، دوسری سند صحیح، یا یہ کہ ایک ہی سند ہے، اب اس میں تحقیق کرنی پڑے گی۔ تو پھر اس قسم کی بحث اگر کوئی لکھے تو بہت جگہوں پر ترمذی سے یہ چیز، اب تعویل تو ہم یہی کرتے ہیں تفسیر، کہ ہو سکتا ہے اس کی 2 سند ہو، اب آپ ڈھونڈیے 2 سند ہے یا نہیں، اگر 2 سند نہیں ملی تو اس کی تفسیر یہ ہوگی
हसनुन औ सही, ये इसनाद एक ही है लेकिन या तो हसन है या सही है, यानी इसको ऊंचे दर्जे की हाफिज़े की डिग्री दी जाएगी या इसमें थोड़ी सी कमज़ोरी की। उलमा में इख्तिलाफ है, तो हसनुन और सही, लेकिन जहाँ दो है तो इम्कान है कि एक हसन एक सही। बहरहाल अल्लाह ताला तौफीक दे। तो इस हदीस के अंदर बहुत से फ़वाइद ये हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यारे लफ्ज़ में, प्यारे अंदाज में, या ग़ुलाम, ए बच्चे, तो सड़कों पे कोई बच्चा मिले, कोई भी बच्चा मिले गलत काम कर रहा हो या उसको कुछ बताना हो या उससे कुछ पूछना हो तो बड़े प्यार से, बड़ा हो तो ये ना कहे कि हम महल्ले में सबसे बड़े हैं और वो जो है उसको डांट करके पूछें और कुछ नहीं, बड़े प्यार से पूछना है, कहना है। और ये भी कि इससे पहले कोई अहम बात कहनी है तो उसको कह दे कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात अहम बताना, अला व इन्नी व अल्लिमु का कलिमातिन, ताकि वो कान खोल करके सुन ले। और जिसने अल्लाह की हिफाजत की, मदद की, तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा। उसके बरक्स जिसने अल्लाह के अहकाम को ज़ाया किया तो ख़ुद वो ज़ाया हो गया। इसी तरह इंसान को मदद की ज़रूरत है बेशक, लेकिन उन चीज़ों में जिसका मालिक सिर्फ़ अल्लाह है, अगर गैरुल्लाह से मदद मांगता है तो वो मुशरिक हुआ। और अगर ऐसी चीज़ है जिसका मालिक इंसान है तो वो इस्तिआना उससे जायज़ है इंशाअल्लाह। फिर ये सोचना चाहिए कि इंसान अपनी तकदीर पर, अल्लाह के किए पर सब्र करे, अपनी कोशिश जारी रखे, और अगर उसको अपना मकसद नहीं मिला तो तसल्ली कर ले कि अल्लाह अल खैर फ़ी मख्तार अल्लाह, अल्लाह ने जो हमारे लिए इख्तियार किया, हमारा मकसद नहीं पूरा, उसी में खैर होगा। इस वजह से जब किसी काम करने का इरादा हो तो इस्तिखारा, तलबुल खैर मशरू है। उनके अल्फाज में है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिक व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिक, ऐ मेरे रब, तेरे इल्म का हवाला दे करके मैं खैर तलब कर रहा हूँ, तेरी कुदरत से कुदरत तलब कर रहा हूँ। व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिक व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम, तेरे बड़े फ़ज़ल का हवाला दे करके मैं तुझसे मांग रहा हूँ। इन अल्लाहुम्मा इन कुन्त तालम अन्ना हाज़ल अम्र, नाम ले कि फ़लाँ लड़की से शादी करनी है, फ़लाँ जगह दुकान खोलनी है। अगर अल्लाह ताला तू जानता है कि ये जगह हमारे लिए खैर के, नाम ले वहाँ, फ़क़दुर होली व यस्सिर होली थुम्मा बारिक ले भी, तो उसको मेरे मुक़द्दर में कर दे। अल्लाह ताला दुआ से तकदीर भी बदल देता है। फ़क़दुर होली व यस्सिर होली, मेरे लिए आसान कर दे और फिर उसमें बरकत भी दे। अल्लाहुम्मा इन कुन्त तालम अन्ना हाज़ल अम्र शर्रुन ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबत अमरी व आजलिही व अजली फ़स्रिफ़ अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु, अगर मेरी दुनिया दीन के लिए ये चीज़ नुकसानदेह है तो मुझे उससे दूर कर दे, उसको मुझसे दूर कर दे। वक़दुर ली अल खैर हैसु कान, हम तेरे खैर के तालिब हैं, जहाँ कहीं से खैर मिले वो हमारे मुक़द्दर में कर दे। तो इसका माना यह है कि आदमी अपना हवाला अल्लाह के हवाले अपने को कर दे, और अगर अल्लाह ताला चाहता है तो चीज़ मुकम्मल हो रही है, खुशी का इजहार करे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात, अल्लाह ही की नेमत से काम मुकम्मल नहीं हुआ, क़द्दर अल्लाहु मा फ़अल। जी, तो मुसीबत अगर इसमें आई तो बंदा कम से कम तसल्ली कर लेगा कि अल्लाह ने ऐसे ही चाहा, हम उसी के हैं, जैसा चाहे करे। ये किताब हमारी, हम फाड़ें या उसको रखें, तो जब ये सोच लेगा तो फिर उसको बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी तसल्ली की हिम्मत आ जाएगी। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।